کہ آخرت بن جائے ہماری سب کی اور ہمارے ہاتھوں پوری امت کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے۔ انسان ہیں، بشر ہیں، ضرورتیں ساری لگی ہوئی ہے، لیکن ہر چیز میں آخرت سامنے ہو، اسی کا فکر اسی کی۔ اب اس کے اسباب، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کو اسباب کی دنیا بنائی ہے۔ سردی میں کپڑے، گرمی میں ہوا، بھوک میں کھانا، پیاس میں پانی، بیماری میں دوائیں، مختلف ضرورتیں اور اس کے اسباب ہیں۔ اسی طرح چونکہ اللہ پاک نے تو پہلے فرمایا من کل شیء خلقنا زوجین، ہم نے ہر مخلوق کا جوڑا بنایا، زمین آسمان کا جوڑا، چاند سورج کا جوڑا، سردی گرمی کا جوڑا، مرد و عورت کا جوڑا۔ خود آدمی کی جسم میں دو چیزیں، ایک ظاہری جسم اور ایک اس کی روح، اور ان دونوں میں اصل روح ہے۔ جسم جتنا چاہے خوبصورت، تندرست، توانا ہو، لیکن روح نہ ہے تو مردہ ہے، اصل روح ہے۔ اس لیے دونوں کے لیے اسباب بھی دیے ہیں۔ اس جسم کی جو ضرورتیں ہیں اس کے لیے اسباب دیے ہیں، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا وغیرہ۔ روح کے لیے بھی اللہ نے اسباب دیے ہیں۔ یسألونک عن الروح، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح اللہ کے حکم سے ہے۔ تفصیل میں جانے کے بجائے مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے جسم کی غذائیں اور ہے، ایسے روح کی غذائیں۔ پھر جسم کے لمبے، تندرست، موٹے ہونے کی ایک حد مقرر ہے، لیکن روحوں کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ نورانی بنی، پاکیزہ بنی تو اس کی کوئی حد نہیں، بڑھتی ہی جائے گی۔ اللہ نے کلے روحیں کالی ہو گئی، گندی ہو گئی، بدبودار ہو گئی، تو یہاں بھی اور آخرت میں بھی وہاں بھی ستائے گی۔ اس روح کی غذا جو دی ہے اللہ کے امر سے ہے، اس کی غذا اثر اللہ کے اوامر اور احکامات ہے۔ وہ سارا مجموعہ ہے قرآن کریم۔ قرآن حلال حرام، جائز ناجائز، دنیا آخرت، کمانا خرچ کرنا، ہر چیز میں ہے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بچے بچے کو براہ راست اپنا وارث بنا کر گئے ہیں کہ ہم نبیوں کی جماعت ہمارے پیچھے والوں کو دنیا کے سامانوں کا وارث نہیں بناتے، جو اللہ کے ہاتھ سے لے کر آئے ہم اس کا وارث بناتے۔ ہر نبی اپنے ساتھ ایمان اور علم، تورات، زبور، صحف ابراہیم، انجیل اور یہ سارے صحیح اور آخر میں قرآن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں میراث میں پورا دین، پورا قرآن، اور وہ قرآن زندگی میں آ جائے اس کی محنت، یہ دونوں چیزیں میراث میں دے کر گئے۔ نمونے بھی بتائے۔ اسی لیے یہ ہمارے مجمع ماشاءاللہ ساتھیوں نے بڑی قربانی دی ہے، بڑی خدمتیں کی ہے، مہمانوں کا خوب اکرام ہوا ہے، نمازیں پڑھی ہے، دعائیں مانگی ہے، قرآن پڑھا ہے، روئے ہیں، دعا ہے نہیں۔ اللہ کیا تو سب جاتا ہے، اسی پر فیصلے ہوتے ہیں۔
تو یہ مجمع بہت قابل مبارکباد، اور سب سے پہلے تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی ہے۔ اللہ کے نعمتوں کی قدر پر نعمتیں بڑھانے کا وعدہ ہے، ناقدری پر نعمت چھین لیتے ہیں۔ اس نعمت کی، ہر نعمت کی قدر الگ ہے۔ جوانی ہے وہ ایک نعمت ہے، تندرستی نعمت ہے، حلال کی کمائی نعمت ہے، اچھا ماحول، اچھی صحبت، بہت نعمتیں ہیں۔ ہر نعمت کی قدر یوں کہ لئن شکرتم، اگر تم شکر گزار۔ اس لیے علماء کرام نے شکر کے 3 درجے بتلائے۔ سب سے پہلے نعمت کی عظمت دل میں ہو، اے اللہ میں تو ایک بوند پانی کا بھی حقدار نہیں ہوں، آپ نے کتنی نعمت ہے، اے اللہ اے اللہ۔ ایسے اس نعمت کی عظمت ہم، اس لیے کہ اللہ بڑے، کام اللہ کا ہے، سب سے پہلے داعی جو ہے وہ اللہ ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ داعی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا۔ ہمیں اللہ پاک نے اپنے کرم سے اس کے ساتھ جوڑ دیا، اپنے کرم سے۔ اس نعمت کی قدر کہ نعمت کی قدر کے 3 درجے، سب سے پہلے دل سے اس کا شکر، دوسرے زبان سے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا نحمد اللہ و نشکرہ علی نعمت الاسلام، اللہ نے جو ہم کو اسلام کی نعمت دی، صدیوں کے بعد ہم ظلمتوں سے، شرک سے نکلے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ اس کے ساتھ اور ملایا، نحمد اللہ و نشکرہ علی سابغ نعمت الاسلام، اسلام کی مکمل نعمت کے ساتھ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس پر علماء کرام نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک کا کمال، اس کا کمال یہ ہے کہ بچے کے نطفے کی شکل میں رحم مادر میں قرار پانے سے لے کر، بلکہ جس وقت میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے اس وقت میں جو خیالات ہوتے ہیں دونوں کے، اس وقت سے لے کر اللہ کے سامنے کی قیامت میں پیشی تک، بحیثیت انسان ہونے کے دینی اور دنیاوی زندگی کے جتنے شعبے ہیں، ہر قدم پر مکمل رہبری حضور کے دین مبارک میں۔ اس لیے فرمایا بھی کہ راستہ سیدھا ہے، پیچھے پیچھے چلے آؤ، دائیں بائیں مت جاؤ، کو وہاں گلیاریاں بہت۔ بہرحال اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اب اس کی شکل کیا ہو؟ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے۔ بلکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو جب یہ آیت پڑھتے تھے تو جھوم جاتے تھے اور اچھل جاتے تھے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں سزائیں دے کر، عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم 2 چیزیں پیدا کر لو، اپنا ایمان بنا لو اور اللہ کی ہر نعمت کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وہ بہت قدر کرنے والا ہے۔ بندہ تو کرتا ہے اپنی حیثیت سے، وہ دیتا ہے اپنی شان شان۔ تو اللہ نے ہمیں دین بھی دیا، قرآن دیا، رب العالمین، رحمت للعالمین، کعبۃ اللہ، یہ ساری نعمت۔
پھر سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک، ماں باپ، بھائی بہن، خاندان، ساتھی، اور کیسے ساتھی ماشاءاللہ، بہت نعمت ہے۔ ہم شکر گزار بنے، اللہ کے وفادار اور عبادت گزار بندے بنے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تابعدار اور امتی اور متبع بنے۔ اس کے لیے مجھے یاد ہے سب سے پہلی مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، مدرسے سے پڑھ کر جب نکلے تو ہم سیدھے نظام الدین گئے تھے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان فجر کے بعد ہوتا تھا۔ پہلا جملہ جو میں نے سنا آج تک، جہاں سے بات شروع کی، بھائی دوستو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسجد والا بنایا تھا، یہ پہلا جملہ تھا۔ پھر کعبۃ اللہ پر اللہ کی قدرت کیسے مظاہرے ہوئے، اور پھر وہ سارا وہاں مکے تک اور کعبے تک محدود نہ رہے، اس کے لیے اپنے نبی سے ہجرت کرا کے مدینے میں مسجد بنوائی، پھر مسجد نبی سے جو کام ہوا اس کی ساری تفصیلیں حضرت نے بیان فرمائی۔ جو حدیث میں نے پڑھی تھی، المسجد بیت کل مؤمن، مسجد ہر متقی مومن کا گھر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر آدمی کا اپنے گھر میں جی لگتا ہے، جس کا جتنا اللہ سے تعلق، جس کا جتنا ایمان اللہ کی ذات و صفات پر۔ پھر وہ حدیث جو 7 قسم کے آدمی جن کو عرش کا سایہ ملے گا، اس میں وہ نوجوان عبادت گزار اور وہ کیسے کیسے۔ ایک وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اللہ کے وہ بندے جن کے دل مسجد سے اٹکے ہوئے ہوں، کہ جیسے تاجر کا دکان سے اٹکا ہوا ہوتا ہے، نوکری والے کا اپنی پوسٹ، اپنی نوکری، اپنی آفس سے اٹکا ہوا ہوتا ہے نہیں، کہ وہ جن کو حق تعالی شانو قیامت میں عرش کا سایہ دیں گے، قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے۔ دکان میں کیا ہو رہا ہوگا، ارے آفس میں کون آئے گا، اور وہاں کا کیا، جیسے کہ مسجد کے کیا تقاضے ہوں گے، مسجد میں کیا ہو رہا ہوگا، مسجد میں کیا ہونا چاہیے، مسجد کے تقاضے کیسے، کہ اس کا دل اسی میں اٹکا ہوا ہے، عرش کا سایہ ملے گا۔ تو اصل ہم مسجد والے ہیں، اور یہاں تک کہا کل القبیلۃ من سلیم کلھا، کل القبیلۃ من سلیم کلھا حلق الانیس وعاش اہل المسجد، اب الضمان وکان یحمد مرۃ قبل الکتاب الی النبی محمد۔ اس شہر میں حیات صحابہ موجود ہے، قبیلے بنی سلیم کو سنا دو، قبیلے بنی سلیم کو پیغام دے دو، حلق الانیس وعاش اہل المسجد، جن سے تم نے دل لگا رکھے تھے اور جن کا جو کچھ کرتے تھے ان کے دن ختم ہوئے، مسجد والے زندہ باد، عاش اہل المسجد، مسجد والے زندہ باد۔ وہ داماد ایک بت کا نام تھا، وہ ہلاک ہوا، وہ اور چارے ہلاک ہوئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
جو نبی امی ہیں، قرآن کے آنے سے پہلے جتنے تھے وہ سب ہلاک، اب قرآن والی زندگی۔ تو یہ مجمع پورا اندر سے بھرا ہوا، اور اللہ تعالیٰ بڑی استعدادیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، کام کر رہے ہیں۔ جو جتنا کر رہا ہے اللہ اسے قبول فرماوے، آگے کی راہیں اللہ پاک کھول دے۔ تو ہم اصل مسجد والے ہیں، ہم کو مسجد والا بنایا تھا، اس لیے اس کے فضائل بیان کیے۔ مسجد کی طرف چلنے کے ہر قدم پر سینکڑوں نوٹ نیکیاں، ہزاروں نیکیاں ہر قدم پر۔ اور جمعے کے دن کے بارے میں تو یہاں آئی فضیلت آئی ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن تیاری کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، اس کے ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ پھر فضیلت نے بتایا کہ جیسے کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو پوچھتا ہے نا، حاجی صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، فلانے صاحب ہیں، وہ اس کے گھر جو جس کے گھر جاتا ہے، جانے والا گھر والے کا مہمان بن جاتا ہے، گھر والا اس کا میزبان ہوتا ہے۔ میزبان اپنے مہمان کی مہمان نوازی اپنی حیثیت سے کرتا ہے۔ غریب آدمی چٹنی روٹی، پیاز روٹی، سبزی روٹی، دال روٹی، رئیسوں کے ہاں بڑے بڑے دسترخوان اور ناشتے الگ اور کھانے الگ اور ویرائٹی اور اقسام۔ مسجد میں آنے والا شہنشاہ کا دربار، رب العالمین کا مہمان خصوصی ہے۔ مسجد میں آنے والا ہر ایک مہمان ہوتا ہے اللہ کا۔ مہمان میزبان سے اپنی چیزیں بتاتا ہے نا، میں پہلے غسل کیا کرتا ہوں، پھر ناشتہ کرتا ہوں، چائے پیتا ہوں تو بغیر شکر کی پیتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں تو بغیر مرچ کا۔ مہمان جتنی چیزیں کہتا ہے، میزبان وہ ساری چیزیں اس کے لیے، اور میزبان پورا خیال رکھتا ہے۔ یہاں مسجد میں آنے والے مہمان، ان کا میزبان رب العالمین، اس کے یہاں کیا چاہتے ہو مہمان صاحب، کیا چاہتے ہو؟ جیسے بغیر شکر کی بغیر مرچ کی کہتے ہیں نا مہمان، اس مہمان سے رب العالمین پوچھتا ہے کیسے آئے، کیا لے کے جاؤ گے، کیا لینا ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں۔ اب یہ مسجد کے میں اللہ کے مہمان، اللہ سے جو کچھ، وہ تو اس نے خود کہا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، سلونی، بلکہ جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، دعا نہیں کرتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ من لم يسأل اللہ یغضبہ اللہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ ناراض اور غضبناک ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو دعوت بھی اور دعا بھی، اور اس کا اصلی ٹھکانہ کہ پوری کائنات بنانے والے ہیں، انسان آنے والا ہے، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی ترقی، اور یہ ہر آن رحمتوں میں، نعمتوں میں، اللہ کی تائیدوں اور برکتوں میں، اس کے لیے اللہ نے سب سے پہلے بیت اللہ، یہ فضائل کی کتابیں جو آپ پڑھتے ہیں، اس میں
کیسے بنا تھا، کہاں اور آسمانوں میں بنا تھا، اس کے بعد پھر زمین پر اترا، اور وہ ساری اس کی اور شکل اس کی کہ پانی میں ایک بلبلا اٹھا، پانی ہی پانی تھا، اس بلبلے سے اللہ نے زمین پھیلائی. اسی لیے کہتے ہیں بیت اللہ کی حیثیت پوری روئے زمین پر وہ ہے جو آدمی کے جسم میں ناف کی حیثیت، نیچے سے بھی بیچ اوپر سے بھی بیچ، پوری کائنات بیت اللہ سے اس طرح جڑی ہوئی. بیت اللہ عرش معلیٰ سے، فیصلے سارے بیت اللہ پر. پھر اللہ نے اپنی قدرت کے مظاہرے کیے، اس کی تفصیل ہے. یہ بات صرف بیت اللہ تک محدود نہ رہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کروائی اور مدینہ منورہ میں مسجد حفاظتیں، ہر چیز نعمتوں کی شکل میں مسجد نبی والوں کے ساتھ ہوئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اسی مسجد سے افریقہ اور کہاں کہاں. پھر مسجد کے آداب بتائے، جیسے مسجد میں آنے والا مہمان ہے کہ اس کی دعائیں، اس کی مرادیں پوری ہوتی ہے، دعائیں مانگتا ہے قبول ہوتی ہے. یہ جو چاہتا ہے، جیسے ہماری مسجد وار جماعت کہ بھئی کیا چاہتے ہو، کہ یہ ہم تو الف با سے شروع کرتے ہیں، الف خالی با کے نیچے ایک نقطہ آتے کے سر پر 2 نقطے، بچہ ہر شروع کرتا ہے. پھر شیخ الحدیث، پھر شیخ التفسیر، اور پھر بہت بڑے علامہ. یعنی کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین دیا ہے، اور مثال دے کر کے کہ چکی کی طرح ہے. چکی ایک سمت میں نہیں گھومتی، ساری سمتوں کو گھیرتی ہے. تمہاری معاشرت، تمہارے اخلاق، تمہاری شادیاں، تمہارے عقائد، تمہاری عبادات، تمہاری انفرادی، تمہاری اجتماعی زندگی کے تمام سامان اس اسلام کی چکی میں ہے. اور یہ بتایا دورو حیث دارت، جیسے چکی گھومتی ہے تم اس کے تابع ہو کر چلاؤ، تم اس کے تابع ہو کر چلو تو آٹا، اور آٹے سے پھر وہ ساری ویرائٹیاں اور کیا کیا قسمیں. تاجروں، کاشتکاروں، پڑھ لکھو، ان پڑھو، مردوں، عورتوں، اس اسلام کی چکی میں آ جاؤ. چکی میں کیا ڈالتے ہیں کہ دانے ڈالتے ہیں. کیسے؟ پورے بھی ہوتے ہیں، ادھورے بھی ہوتے ہیں، دانے دونوں طرح کے ہوتے ہیں. بتلایا کہ مٹھا بھر کے نئے پرانے چھوٹے بڑے سب اس اسلام کی چکی میں آ جاؤ اور اس کو گھماؤ. گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، انفرادی، اجتماعی، شادیاں، اندھیرا، اجالا، یہ پوری چکی ہے. کہ سب کو سیکھنے کے لیے ڈاکٹر بننا ہو تو میڈیکل کالج، مولوی صاحب بننا ہو تو مدرسہ اور دارالعلوم، انجینئر بننا ہو تو انجینئر کالج. کہ پکا ٹھکا اللہ کا بندہ، نبی کا دلارا، نبی کی آنکھوں کا تارا، نبی کی شفاعت کا مستحق، کہ اس کے بننے کی جگہ کی مسجد ہے. اسی لیے ہمارا یہ جو مجمع ہے اب واپس جائے گا نا. آدمی دنیا میں جہاں جاتا ہے بھئی یہاں کی خاص چیز کیا ہے، یہاں ہے نہیں. جیسے مکے مدینے جاتے ہیں تو کہ خاص چیز کے یہاں وہ زمزم کے جس نیت سے پیا جائے،
وہ کھجوریں کہ اس کے باغات کی برکتیں، یا تو کھانے کو ایک کھجور نہیں تھی صحابہ کے پاس، اور یا جو برکتیں آئی تو اب تک دنیا میں مدینے کی کھجوریں کتنی جا چکی اور ابھی روز کتنی جا رہی ہیں، لوگ لاتے ہیں وہاں کی وہ دونوں کے، یوں کہ اس اجتماع سے ہم جائیں گے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ بہت سی جگہوں سے لوگ نہیں آئے ہیں، یہ پورا ملک تو ہے لیکن پورے ملک کا ہر فرد نہیں ہے۔ آپ اس مجمع کا ہر فرد اپنی اپنی جگہ کا نمائندہ ہے۔ ان نمائندوں سے پوچھیں گے کیا لائے؟ ارے گئے کہاں تھے؟ اب ایک ہفتہ ہو گیا آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، آپ کی تو روز صبح شام زیارت ہوتی تھی، دیکھا نہیں کا بھائی بنگلور گیا تھا اجتماع، اچھا کیا لائے؟ کیا لائے؟ اللہ، اس کی عظمت و بڑائی، اس کی بندگی والی زندگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان، ان کی والی محنت، ان کے والے درد کے ساتھ، ان کے والے فکر کے ساتھ، ان کی والی آہوں کے ساتھ، ان کی والی گھٹن کے ساتھ، ان کے والی فکروں کے ساتھ، ان کے والے سجدوں کے ساتھ، ان کی والی نمازوں کے ساتھ، ان کی والی تواضع اور عبدیت اور عزت انکسار کے ساتھ۔ اس لیے ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، بیچ میں عرض کر دوں، یہ سارے کارکنوں کا مجمع ہے۔ فرمایا اللہ بڑے ہیں، جتنے اللہ بڑے ہیں ان کا کام بھی اتنا ہی بڑا ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں، اس کا کرم کہ اس نے ہم کو، اس لیے فرماتے تھے اگر کسی جگہ کے کسی آدمی میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں کام لے کے چل رہا ہوں، اپنے حلقے کا، اپنے علاقے کا، اپنے مقام کا، میں کام کو لے کر چلتا ہوں، تو ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جس کا یہ دعویٰ ہو اور جس کے دل میں یہ بات ہو، اس کی حیثیت بیل گاڑی کے نیچے چلنے والی کتیا سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ بیل گاڑی جو ٹنوں بوجھ اٹھاتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے جاتی ہے، کتیا اس بیل گاڑی کے نیچے چلی گئی، سارا وزن جو کھینچتے وہ تو آگے کے دو بیل جو ہیں وہ کھینچ رہے ہیں، یہ یوں سمجھ رہے کہ میرا یاروں پر ہے بیل گاڑی میں۔ فرمایا جو اس خیال سے اس کام میں، علاقے میں، حلقے میں، صوبے میں، ضلع میں، جہاں کہیں بھی میں کام کو لے کر چل رہا ہوں کہ کتیا سے زیادہ حیثیت نہیں، کمزور اتنی ہے کہ چلتے چلتے پہیے سے ٹکرا جائے یا لات لگ جائے بیل کی تو آنتیں سب باہر آ جائے گی، وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ تو اس مالک کا کرم ہے کہ تجھے بیل گاڑی کے نیچے سایہ دیا ہے تو سایہ میں چل رہی۔ ہم سب گندے ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، اصولوں کی پابندی، نہج کی پابندی بہت، یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو اس کے ساتھ لگایا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی تھی، جہاں ساری علماء نے لکھا ہے اس شب معراج میں اللہ سے 50,000 باتیں ہوئی اس رات میں، کیا کہ سارے نبیوں کی ملاقاتیں، امامت، واپسی میں 50 نمازیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ آپ کی امت 50 نمازیں پڑھیں گی، کم کروائیے، ایک دفعے 9 دفعے میں 5 کم ہوئی، اخیر میں 5 رہ گئی۔ ابھی یہ تو 5 بھی نہیں پڑھیں گے، فجر میں تو خراٹے لیں گے اور رات کو تو کافی پینے اور آئس کریم کھانے اور جوس پینے جائیں گے اور 12 بجے آ کے گپ ماریں گے۔ کم کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو مجھے شرم آتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 دفعے تشریف لے جانے میں اور اللہ کے پاس حاضر ہونے میں شرم نہیں آئی، 10ویں دفعے شرم کہ نہیں، شرم امت سے کہ گھر کا بڑا جب بھی گھر سے جاتا ہے تو واپسی میں سارے بچے ابا ہمارے لیے کیا لائے، ابا بیوی بھی پوچھتی ہے، بیٹیاں بھی، بہویں بھی، بچے پوچھتے ہیں۔ آپ تو سب فرشتے ہو، آپ کے ساتھ تو یہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہوگا، ہے نا؟ ہمارا ملک تو فرشتوں کا ملک، ہمارا یہ مجمع ہے، ارے ہوتا ہے، تمہیں پوچھتے ہیں گھر والے، بچے پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے ہیں کیا لائے؟ کہ امت نے اگر پوچھا تو میں کیا جواب دوں؟ اس لیے 5 میں تمہارے لیے وہ نماز لایا ہوں کہ میری تو معراج 7 آسمانوں کے بعد اوپر ہوئی، تم زمین پر رہتے رہتے اگر تم نے نمازوں کی پابندی کی، جماعت کے ساتھ پڑھی۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تو بہت سخت بات فرمائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جماعت سے نماز پڑھنا، جس حال میں بھی تھے آپ 2 آدمی کے سہارے جاتے، فرمایا اپنے نبی کی سنت چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہمیں سب سے پہلی نماز ملی، جہاں ہم ہوں وہاں ہر کلمہ گو گھروں میں عورتیں، ہر مرد 100% نمازی ہو جائیں۔ ابھی ہم گجرات کا سفر کر رہے تھے، ایک گاؤں کے بارے میں عجیب معلوم ہوا، ایک نہیں، ایک ضلع کا سفر تھا، 23 گاؤں، کتنے؟ اس ضلع کے 23 گاؤں وہ ہیں جہاں مرد اور عورتیں 100% نمازی، وہاں کوئی بھی نمازی نہیں۔ اور ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہم نے سنا تھا، ہم نظام الدین میں تھے، ایک جماعت گئی ایک پانی پت کے علاقے میں، ایک آدمی تھا بیچارہ، تھا تو مسلمان لیکن بہت شرابی کبابی کیا کیا، جماعت کا ساتھی رہبر اس کے پاس لے گئے، السلام علیکم، تو بیچارہ رات بھر کا تو جواب بھی ایسے دے رہا تھا، یہ آپ کے بھائی آئے ہیں آپ سے ملنے، بہت تیز لڑ کھڑا رہے تھے، گرتا پڑتا آیا، میرے بھائی جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم تو آپ کے بھائی ہیں، آپ سے ملنے ہاں یہاں مسجد میں ٹھہرے ہیں، ابھی آتا ہوں۔ اس اللہ کے بندے نے غسل کیا، کپڑے بدلے، مسجد میں آیا، تعلیم ہو رہی تھی یہ فضائل نماز، جو جان بوجھ کر نماز قضا کرے، نماز کو آگے پیچھے کرے، اس میں سستی کرے، وعیدیں پڑھی جائے اس کی آنکھوں سے، اس لیے کہ مسلمان جتنا چاہے گنہگار ہو، یہ پتھر نہیں ہے، دل ہے، دل ہی ہے، دل ہی تو ہے نسنگ و خش، پتھر پر بھی ٹپ 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 گرتا ہے تو کالا پتھر سفید ہو جاتا ہے۔ جب مسجد کی تعلیم، صبح و شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت اپنی ذات سے کرتے ہوئے، ہر مسجد کی جماعت، ہر مسجد کا مصلی اس کو مضبوط کرتے ہوئے، کوئی گھر نہ چھوٹے، کوئی آدمی نہ چھوٹے، یہ مسجد اور جماعت کی مجھے یاد آیا تو میں سنا دوں،
بھائی فاروق صاحب ہم ساتھ تھے امریکہ کے سفر میں، ایک علاقے کی کارگزاری ہو رہی تھی، تو بھائی فاروق صاحب نے پوچھا کہ بھائی تمہارے یہاں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جنہوں نے اپنے، یعنی کوئی ایسی مسجد ہے کہ جنہوں نے اپنی مسجد کے چاروں طرف رہنے والوں کی ملاقات کی ہو؟ ایک مسجد والے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی 3 سامنے، دائیں اور بائیں، یہ تو ہو گئی ہے، چوتھی چل رہی ہے۔ پھر بھائی فاروق صاحب نے سوال کیا، ارے کوئی ایسی مسجد ہے کہ جس مسجد سے کوئی گھر نہ چھوٹا ہو؟ ایک مسجد والے کھڑے ہوئے۔ الحمدللہ ہماری مسجد کی روزانہ کی ملاقاتوں میں جو ترتیب کہ الحمدللہ کوئی گھر نہیں چھوٹا۔ پھر انہوں نے ایک سوال اور کیا بھائی فاروق نے، گھر تو سارے آپ نے دیکھ لیے سب کی ایسی کوئی مسجد ہے کہ جس مسجد کے لوگوں نے ہر گھر کے ہر فرد کی ملاقات کی ہو؟ اس لیے کہ وہاں تو لوگوں کی نوکریاں، کسی کی رات کو ڈول ہے، کسی کی صبح کو ہے، کسی کی کسی وقت میں، کہ کوئی فرد نہ چھوٹا ہو۔ ایک مسجد پھر کھڑی ہوئی، یہ امریکہ میں ہوا، ہمیں تمہیں سبق لینا ہے، اپنی مسجدوں کی محنت لے کر جانا ہے۔ اس نے بتایا کہ جن کا ہماری ملاقاتوں کے وقت میں ملاقات نہیں ہوئی، ہم نے پوچھا کہ ان سے ملاقات کس وقت ہو سکتی ہے؟ پھر ہم نے ساتھی طے کیے، بھائی فلاں وقت میں فلاں ساتھی سے ملاقات ہوگی، ان سے ملاقات کرنی۔ امریکہ میں، اس لیے دوستو یہ کوئی رسم نہیں ہے، نبوت کا کام ہے۔ جو اس کو جتنا دل پر لیتا ہے، ذمہ داری سمجھتا ہے، پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے اور اللہ ان سے ملکوں میں اور عالم میں کام لیتے ہیں۔ اس لیے ہم مدینہ منورہ میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماحول بنایا تھا، ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی کا ہر گھر اور ہر گھر کا ہر فرد، سب کا ایک ہی مشترکہ جواب، ہم بیٹوں کے باپ، ہم باپوں کے بیٹے، بیویوں کے شوہر، باغات کے مالک، ہم چھوٹے تاجر، بڑے، جو کچھ ہے وہ سب بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہم بندے اللہ کے ہیں اور امتی نبی کے ہیں۔ اللہ کے حکموں والی زندگی اور نبی کے کام کو اپنا کام بنانا، نبی والے غم کے ساتھ، نبی والی آہوں کے ساتھ۔ صحابہ کی تعریف میں اور صحابہ کی سیرت میں لکھا ہے، کانو یتململون کتململ السلیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کتنے مجاہدے، کیسی قربانیاں، کیسی سردی گرمی، کتنے زخم، کتنے تیر، کیسی بھوک پیاس، اس سب کے بعد پھر راتوں کی تاریکی میں اور اندھیرے میں ایسے بلبلاتے تھے اور ایسے تلملاتے تھے کہ تململ السلیم، جیسے کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو اور جو موت و حیات کی کشمکش میں ہو، بچاؤ، مر گیا، بچاؤ، زہر سے رد کرے، کہ جس طرح سانپ کا نشہ ہوا دل میں آتا ہے، اے اللہ تیرے بندے، اے اللہ تیری بندیاں، اے اللہ تیرے نبی کی امت، اے اللہ تیرا کنبہ۔ صحابہ اپنی ساری محنت کے ساتھ راتوں کا اٹھنا، اس لیے ہم سے کہا علیکم بقیام اللیل، راتوں کو اٹھا کرو، فإنہا دأب الصالحین من قبلکم، کہ نیکوکاروں کی عادت تھی راتوں کا اٹھنا، اور حضور پر سب سے پہلے تہجد ہی فرض ہوئی تھی،
نمازیں تو بعد میں معراج سے ملی، اس سے پہلے رات کو اٹھی آدھی رات پچھلی رات، پھر حضور پر تو آخر تک فرض رہی، ہمارے لیے ہمارے اضعاف ہماری کمزوری نفلیں ہو گئی، یا نمازوں کے لالے پڑ۔ اس لیے میرے دوستوں میں نے کہا کہ یہ باتیں جتنی ہوتی ہے یہ صرف کرنے والے اور سننے والوں کے لیے سن لیا ہو گیا اجتماع ختم ہو گیا نہیں، گانٹھ باندھنی ہے، گانٹھ۔ جو کچھ سنا ہے اور اس سے پہلے کہنے والے نے جو کچھ کہا ہے، سب سے پہلے وہ اور پھر سارا مجمع، کہ جو سنا ہے جو کہا ہے اس کو پلے باندھنا ہے اور اس کو زندگی میں عملی طور پر جگہ دینا ہے۔ سارا دین ساری دنیا میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے۔ بڑوں نے ہم کو الف با میں یہ 6 نمبر مقامی کام، مسجد وار جماعت، ہفتے کے 2 گشت، روزانہ کا مسجد کا وقت کم سے کم 2.5 گھنٹے، ورنہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے 24 گھنٹے کا 1/3 کتنا ہوتا ہے؟ 8 گھنٹے، 8 × 24، کہ مسجد کا کم سے کم مسجد کو 8 گھنٹے تو دو، تو 1/3۔ جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سال کا 4 مہینہ 1/3۔ کون سا کمال کیا؟ اس دین کا حق تو یہ تھا کہ خدا 10 زندگیاں دیتا تو 10 اسی پر لگا دیتا، لیکن جتنا دین دنیا میں پھیلا اور صحابہ کے ذریعے جتنا پیغام گیا، اس کی اصل جگہ مسجد نبوی تھی، مدینہ منورہ۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے لیے نمونے 3 ہیں۔ ہر آدمی کی ذات کے لیے حضور کی ذات نمونہ ہے۔ مجھے اپنے سر کے بالوں سے لے کر سننا، بولنا، سوچنا، دیکھنا، کمانا، کھانا، ہر چیز میں حضور کی شریعت سنت، حضور کی شریعت سنت، حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، ہر ایک کو اس پر آنے کی کوشش۔ اور یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم، ایک آدمی جس نے قرآن نہیں پڑھا ہے، شروع کیا الف با سے، تختی بھی پوری نہیں ہوئی اور مر گیا۔ صحیح حدیثوں میں ہے اللہ پاک اس بندے کو پورے قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ جب ہم نیت کریں گے مجھے اپنے آپ کو 100% حضور کے نمونے پر لانا ہے، محنت میں، دعاؤں میں، رونے دھونے میں، تواضع میں، عجز و انکسار میں نیت کی، چلنا شروع کیے، موت آ گئی، اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں ہمارا حشر فرمائے۔ نیت کرتے ہو اور نیت کرتے ہو، فرمایا ایک کی ذات کے لیے حضور کی ذات نمونہ، سب اس نمونے پر آ جائے۔ اس کی مشق کرنے کی اصل جگہ مسجد نبوی، کہ مسجد نبوی کے جتنے نمازی تھے وہ سارے حضور کے نمونے پر، اپنے آپ کو اس پر لانا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنی مسجد وار جماعت، اپنی مسجدوں کے کام کو، کل بیان ہوئے نا 5 کام بیان کیے تھے اور ماشاءاللہ سب جانتے ہو، حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے بالکل اخیر میں کتنا کام ہوا، مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب رحمہم اللہ کے زمانے، اخیر میں حضرت نے ہمیں ایسا سارا ملا کے حلوہ بنا کے دے دیا کہ ہر ایک ان 5 کاموں سے جڑ جائے۔ روزانہ کا مشورہ کم سے کم 2.5 گھنٹے۔ ہاں ہمارے یہاں تو طلاق نہیں ہے، لوگوں کے عیب اچھالنے نہیں ہے،
جو ساتھی جتنا کر رہا ہو اس کو سراہنا، شاباشی دینا اور آگے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنا، قربانی میں، اعمال میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے تعلق میں، نمازوں کے اہتمام میں، ہر ایک آگے بڑھے۔ تو فرماتے تھے کہ دوسرا نمونہ اپنے آپ کو اس نمونے پر لانے کے لیے مسجد نبوی ہے۔ پھر کہ یہ تو مسجد ہے، یہاں تو نماز بھی پڑھو گے، قرآن بھی پڑھو گے، لیکن مسجد سے باہر کھانا کمانا، دکانداری، نوکری، بیوی، بچے، اماں ابا، رشتہ داریاں، تعلقات، کہ حضور کی ذات تمام ذاتوں کے لیے اس نمونے پر آنے کے لیے یہ دو چیزیں ہیں۔ اپنی مسجدوں کو مسجد نبی کے نمونے پر لانا، جو کچھ مسجد نبی میں ہوتا تھا، آنے والے مہمانوں کا اکرام کیسے ہوتا تھا، اپنے بچوں کو بھوکا سلایا، چراغ بجھا دیا، صبح مسجد آئے، کیا ہوا، مہمان بھیجے تھے، جی الحمدللہ انہوں نے کھایا، نہیں بتاؤ، سچ بتاؤ کیا ہوا، جی بچے تھے لیکن چونکہ کھانا تھوڑا تھا بس ہم نے ان کو بہلا کے سلا دیا، مہمانوں کو کھلا دیا، اتنا ہوا۔ آسمان سے آیتیں آئی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہاری یہ ادا، جیسے اس وقت میں اجتماع کے لیے ماشاءاللہ مقامی ساتھیوں نے اور علاقے والوں نے جس طرح مہمانوں کا اکرام اور خدمت کی، تمہاری اس ادا پر آسمان سے آیتیں آئی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ آیتیں تمہاری اس ادا پر آئی ہے۔ تو اپنے آپ کو اس نمونے پر لانے کے لیے جتنا ہمارا مسجدوار کام، جتنا ہمارا مقامی کام، اور ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے، یہ جو بڑے بڑے باغات ہیں اور یہ زمینوں کی پیداوار، کتنا اناج، کتنی سبزیاں، کتنے پھل، کتنے میوے دنیا کتنا کھا چکی، اور ایک دن کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا کہ آج دنیا میں کتنا کھایا لوگوں نے۔ وہ ساری زمینوں کی پیداوار، اس کی اصل جان پان، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی ہم نے پانی میں رکھی ہے۔ وہ باغات، اخروٹ بھی، بادام بھی، چرگزے بھی، انگور بھی، گیہوں بھی، چاول بھی، باجرہ بھی، جو بھی، زعفران بھی، لیکن اس سب کو پانی چاہیے۔ جس کو جتنا، جس وقت جتنا پانی چاہیے، جب اس کو پہنچتا ہے تو اللہ اپنی قدرت سے وہ بیج جو سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، اس کی تمام رکاوٹوں کو دور کر کے کوپل کی شکل میں باہر لاتے ہیں، پودا، شاخیں، پتے، پھول، پھل، اور دنیا میں جاتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مقامی کام، مسجدوار جماعت، مسجد کی جماعت کا کام ایسا سمجھو جیسے کنواں، پانی کنویں میں ہے، چاہیے پورے باغ کو، لیکن یہ کہ پہلے شرط یہ ہے کہ پانی کھارا نہ ہو، پانی کڑوا نہ ہو۔ اس لیے اللہ پاک زمینوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو بارش برساتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، صاف ستھرا پانی، اور ہر ایک کے لیے ضروری۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی اور آپ کے ساتھ جو دین آیا اس کی مثال بھی تشبیہ بھی پانی سے دی، کہ پانی جتنا ہوگا اتنی کھیتی صحیح ہوگی، لیکن پانی صحیح ہو، پورا ہو اور وقت پر ہو۔
اس سب پر پہنچنے کے لیے ہم کو یہ مسجد وار جماعت اور ہم کو یہ مقامی کام، ہفتے کی 2 گشتیں، مہینے کے 3 دن، ہفتے کی تعین کے ساتھ سالانہ وقت، گھر مسجد کی فضائل کی تعلیم، صبح و شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، فرائض کا اہتمام کے ساتھ ہی جتنا اس کو اہتمام سے کریں گے کہ یہ کنواں ہے، اب ان کے راستے سے ملکوں کے تقاضے پورے ہوں گے۔ وہ ایک مسجد نبی ہی تھی، محمد ابن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ، وہ بنو ثقیف جن کا پہلی مرتبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ثقیف نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا طائف میں۔ لیکن یوں کہتے ہیں صحابہ کی یہ سیرت، صحابہ کے واقعات ہماری رہبری کر رہے ہیں۔ کام کرتے کرتے چھوڑ نہیں دینا ہے، لگے رہنا ہے، تھکنا ہے، پچنا ہے، اللہ سے اچھی امیدیں رکھنی ہے، اللہ محنت کو ضائع نہیں ہوتے۔ ایک دن حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے اپنے جانور چرا رہے تھے، بھیڑ، بکریاں، اونٹ وغیرہ۔ انہوں نے غبار اٹھتا ہوا دیکھا، ارے کوئی آ رہا ہے، کوئی غبار اٹھ رہا۔ جب غبار بیٹھ گیا تو کچھ چہرے نظر آئے، کچھ لوگ نظر آئے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بھول گئے اپنا جانور اور بھول گئے اپنی مشغولی اور بھاگے ہوئے آئے ان کے پاس۔ من القوم، تم لوگ کون ہو؟ نحن اہل الطائف، ہم طائف والے ہیں۔ یہ سنتے وہ سارا منظر اور وہ ساری تاریخ ذہن میں دو۔ اچھا طائف سے؟ تو طائف میں تو قبیلے کا، تم کس قبیلے کے ہو؟ نحن بنو ثقیف، ہم بنو ثقیف کے۔ ارے انہی کے پاس تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے بچے پیچھے لگائے تھے اور حضور کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے تھے، اور ایک باغ میں آ کے یہ بنو ثقیفی کے وجہ سے۔ اچھا طائف سے بنو ثقیف یہاں کہاں جا رہے، کیسے آئے؟ ہم آئے ہیں دربار رسالت مآب، دربار رسالت مآب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضری، آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ بھول گئے بکریاں اور بھول گئے اونٹ اور بھول گئے مویشی، اس وقت کا وہی سارا کاروبار تھا۔ ہم تو اپنی دکان 2 منٹ بند نہیں کر سکتے، مسجد میں جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہمارے امام صاحب لمبی پڑھتے ہیں، رکو تو مل ہی جائے گا۔ ہم نے تو اس کے ساتھ یہ کر رکھا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ بھول گئے، بھاگے ہوئے ہانپتے کانپتے، راستے میں ملے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ بھائی مغیرہ، خیریت تو ہے؟ سانس پھول رہا ہے، اب بھاگے، کیا ہوا؟ اجے مت پوچھو آج، مت پوچھو آج، کیا لڑکا ہوا کیا؟ ایک لڑکے کو کہہ رہا ہے 120 تو دفن کر چکا ہوں اور 100 موجود ہیں۔ کتنے ہوئے؟ 2 یا 3 بس۔ کتنے ہوئے؟ اب بولو نا، کتنے ہوئے؟ 2 یا 3 20، 2 یا 3 بس۔ 100 دفن کر چکا ہوں، 120 موجود ہے۔ پھر ان کو بھلایا وہ جانور، اور یہ کیا؟ آج اللہ نے محنت کا اثر دکھایا ہے۔ محنت کہیں ہوتی ہے، اثر کبھی ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، دین کی محنت کرنے والوں کی محنت کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتے۔ بھائی حضرت تشریف لایا تو مجھے بتا دیں۔
بنو ثقیف کے آئے، محمد ابن قاسم ثقفی آئے ہیں، یہ ہندوستان، پاکستان، برما، سری لنکا، یہ بر صغیر، اس سب کا اسلام ان کے نام اعمال میں ہے۔ اس کام کو معمولی مت سمجھو، جتنا مقامی کام صحیح جمے گا، جتنا ساتھی اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ اسی لیے ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، دین کے کام اور دنیا کے کاموں میں جو بنیادی فرق ہے، دنیا کے کاموں کا ہو جانا کافی، دکان نوکر کھولے یا سیٹ کھولے، گاہک کو سامان سیٹ دے یا نوکر دے، پیسے یہ لے یا وہ لے، دکان چلنی چاہیے، دکان کھلنی چاہیے۔ لیکن نماز نوکر بھی پڑھے گا، سیٹ بھی پڑھے گا۔ فرماتے تھے دنیا کے کاموں کا ہو جانا کافی، لیکن دین کے کام کا ہر ایک کا کرنا ضروری۔ نماز سب پڑھیں گے، روزے سب رکھیں گے، ایسے ہی ہفتے کی 2 گشتیں، مہینے کے 3 دن، روزانہ کا مسجد کا مشورہ اور 2.5 گھنٹے فضائل کی تعلیم، آنے والوں کو سمجھنا۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر کوئی میری مسجد کے دروازے پر قدم رکھ لے تو اس آنے والے کا وقت، اس کا پیسہ اور اس کی صلاحیت میری گردن پر امانت ہے، قیامت میں پوچھا جاؤں۔ آنے والوں کو سمجھنا، اس کے اعتبار سے ان کو استعمال، یہ سارا جتنا مقامی کام جاندار ہوگا اور جتنا ہر ساتھی اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنی سعادت سمجھ کر کرے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، گشت ہو جاتا ہے، دوسرا جہاں دوسرے گشت میں بھی ساتھی چلے جاتے ہیں، آپ کیا کرتے ہو؟ اسی لیے کہا اپنے بارے میں ہر ایک کو فکر مند ہو، اور جتنا یہ مقامی کام، جتنا یہ مسجد وار جماعت جتنی مضبوط ہوگی۔ اور مجھے تو یاد ہے ایک جماعت بیرون ملکوں میں افریقہ میں گئی تھی، اور یہاں سے ساتھیوں نے کہا تھا ایسی جگہ جانا جہاں کبھی کوئی جماعت نہ دعوت کی کوئی بات پہنچی۔ ساتھی اس علاقے میں گئے، واپس آ کر جب کارگزاری سنائی تھی تو یوں سنایا کہ ایک جگہ تھی، بہت بڑی آبادی، سب اپنے مسلمان بھائی، لیکن مسجد تھی، اذان تھی، نہ نماز، کچھ نہیں تھا۔ ہم ان کی خوشامد کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، ان کی ایک جماعت بنائی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے، اس میں ساتھیوں پر محنت کی، ایک کو اذان سکھائی، ایک کو جس سے نماز صحیح ہو جاتی ہے چند صورتیں چھوٹی وہ سکھائی۔ گاؤں میں آ کر کے واپس آ کر کہا کہ بھائی یہ تمہارے مؤذن صاحب بھی ہیں اور یہ تمہارے امام صاحب بھی ہیں، اب تمہارے یہ جو گھر ہیں ان میں سے کسی گھر میں نماز قائم کر لو۔ ساتھ جس جماعت نے کارگزاری یہ سنائی تھی کہ اس علاقے میں 23 جگہ جہاں نام نہیں تھا اذان کا نہ نماز کا نہ، 23 جگہ مسجد وار جماعتیں بنائی، گھروں میں نمازیں ہوئی، قرآن پڑھنے والے بنے، اور ان کے بیٹے پھر ملکوں میں جا کر دین سیکھنے والے بنے۔ میرے دوستو، ہمیں تو گھر بیٹھے اللہ پاک نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اگر ہم اس کی قدر نہ کریں تو اللہ پاک کی طرف سے تو یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اگر تم دین کو سینے سے نہیں لگاتے ہو، دین اور دین کی محنت کو اپنی زندگی کا جز نہیں بناتے ہو، اس کے لیے قربانیاں نہیں دیتے ہو، اپنی خواہشات کو قربان نہیں کرتے ہو، اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو پیدا کرے گا اور تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی آج تک، چونکہ جیسے میں نے کہا تھا چکی کی مثال سے حضور نے سمجھا ہے، اوپر کا پانچ چلتا ہے نیچے کا جمتا ہے،
باہر کے تقاضے، پیدل سواری، مردوں کے، عورتوں کے، علماء کے، اندر باہر دور قریب تقاضے ہوتے ہیں کہ ان تقاضوں پر چلنا اپنے آپ کو شوق۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، یوں فرماتے تھے کہ یہ کام کرنا، چونکہ یہ تو کارکنوں کا مجمع ہے، ایک نیت کر لو، جہاں جہاں جب جیسے، جہاں جب جیسے اللہ کے تیروں میں کا ایک تیر ہو، جہاں چاہے پھینک دو، جب چاہے پھینک دو، جیسے چاہے پھینک دو، پیدل سواری، اندر باہر۔ اور یہ ساری چیزیں قابو میں جب آتی ہیں جب مقامی کام اپنی پورے اصولوں کی پابندی، صحیح نہج کے ساتھ اللہ پر نظریں جماتے ہوئے، ہم کچھ نہیں، ہم سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ۔ اسی نے 600 سال کے شرک میں اور 600 سال کی جہالت میں ڈوبے ہوئے کو اپنے نبی کے صحابہ بنائے، قیامت تک کے لیے ہدایت کے چراغ بنائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک خود فرماتے ہیں، جو میری طرف اس لیے میرے دوستو، جتنا مقامی کام اور وہ صحیح اصولوں کے ساتھ، اب سفر جو کرتے ہیں تو سفر میں بھی جماعت کو جانے سے پہلے ہدایات دیتے ہیں، نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، وضو اپنا بچانا ہے، اور وضو کرنا پڑے ریل کا پانی کے سب کا حصہ ہے، ایسے نہیں کہ نل کا کھول دیا اور حضرت مسواک کر رہے ہیں، اسراف ہوتا ہے۔ وہ تو ادھر مفتی صاحب بیٹھے ہیں، دریا کے کنارے بھی پانی میں اسراف نہیں ہے۔ بہرحال راستے میں جاتے ہیں، چونکہ سب واپسی والے ہیں، بس ایک بات یہ پوچھیں گے اور فرشتے اوپر کارگزاری دیں گے، یہ جو اتنے سارے پورے ملک جمع ہوئے تھے یہ کیا لے کے گئے، اللہ بھی پوچھیں گے اور فرشتے کارگزاری سنائیں گے۔ اجی کیا کہنے، 3 دن تو ایسے رہے، ارادے اور نیتیں تو یہ کی، اور ملکوں کی اور 4 مہینوں کی اور مستورات کی اور علماء کی جماعتیں بنی، اور واپسی میں کہ شریعت اور سنت کی پابندی، وضو میں بھی، استنجے میں بھی، نماز میں بھی سیکھتے سکھاتے جانا۔ اور حضرت شکریہ میرے دوستو، جیسے میں نے کہا، بات تو بہت لمبی ہو گئی، جو جہاں جاتا ہے وہاں کی خاص چیز لے کر آتا ہے۔ مکے مدینے والے کھجور زمزم اور پھر گھر گھر تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارا یہ مجمع واپس جائے گا، ہر ایک پوچھے گا کیا لائے، دنیا لے کر گئی، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث، دعوت اور دعا، دعوت اور دعا، دین اور دین کی محنت، اس کے لیے جانیں کھپانا، مال لگانا، اور اس کے راستے میں جو حالات آئے، اللہ کے بھروسے چھوٹے بن کر ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ اسی لیے میں نے شروع کیا تھا نا کہ معراج ہوئی 7 آسمانوں سے اوپر، لیکن اللہ نے کیسے کرائی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ بنبیہ بحبیبہ برسولہ کا عبدیت اللہ کو بندے کی طرف سے سب سے زیادہ جو پسند ہے، بندگی، چھوٹا بننا،
اسی لیے میں نے سنایا بھی جب مولانا ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ شرح کرتے تھے کہ اگر کسی کے خیال میں ہو کہ کام کو میں لے کے چل رہا ہوں، میری وجہ کا کام ہے، تو حضرت جی فرماتے تھے اس کی حیثیت بیل گاڑی کے نیچے چلنے والی کتیا سے زیادہ نہیں، وہ وزن تو سارا وہ بیل، کام تو اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، ایمان و عمل والی قوت پر اللہ کی مدد آتی ہے، اور یہ سارا کام صحیح ہر ایک کی زندگی میں دین آئے اور ہر ایک کے راستے سے دین کی محنت کرنے والے زندہ ہوں، جیسے حضور نے وہ مجموعہ تیار کیا تھا، اس سب کی بنیاد مسجد وار جماعت، اپنا مقامی کام، جتنا صحیح سنو۔ اور وہ بات جو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی، دین اور دنیا کے کاموں میں بنیادی فرق، دنیا کے کاموں کا ہو جانا کافی، لیکن دین کے کام کا خود کرنا ضروری، نماز سب کے ذمے، روزہ سب کے ذمے۔ ایسے ہمارا یہ کارکنوں کا مجمع ہفتے کی 2 گشتیں، مہینے کے 3 دن، صبح شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، آنے والی جماعتوں کو سمجھنا، ان سے کام لینا اور ان کا ساتھ دینا، نقد جماعتیں نکلوانا، اور یہ سارا سب کچھ کرا کے، جیسے میں نے کہا تھا صحابہ کی ایک خاص صفت بیان کی، کانو یتململون کتململ السلیم، ساری محنت، سارے مجاہدے، ساری قربانیوں کے بعد ایسے سسکتے، ایسے بلبلاتے اور ایسے تل ملاتے تھے جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا تل ملاتے۔ اے اللہ تیری مخلوق، تیرا کنبہ یہ جہنم میں نہ جاویں، صحیح راستے پر ان کی، اور یہ تو خیر امت، اے اللہ یہ امت، اس امت کا بچہ نبی کا وارث، اے اللہ اس کے ہاتھوں میراث ضائع نہ ہو۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فضائل اعمال و فضائل، ان فضائل صدقات میں عجیب عجیب واقعات ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ باپ کے اکلوتے اور بڑی میراث تھی، لیکن آوارگی میں سارا گیا، اللہ کو ہدایت دینی تھی، کام لے رہا تھا، خواب دکھایا اور بہت لمبی تاریخ، اللہ کب کس سے کام لیں گے تو وہ اللہ نے خود کہا من تقرب الیہ شبرا، جو میری طرف ایک بالش آتا ہے رحمت میری، اور جو چل کر آتا ہے لپک کے لے لیتے۔ ہم اپنی آج تک کی ہر طرح کی سستی، کاہلی، ناقدری، ناشکری، غلط استعمال جان کا، مال کا، صلاحیت کا، اللہ سے معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، اور نئے ارادوں کے ساتھ کہ راستوں میں بھی کام کرتے ہوئے وقت آ گیا جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ اور پھر جیسے مفتی صاحب نے کہا ریلوں کا سفر ہو تو اس وقت مجھے خوب یاد آیا، ابھی مفتی صاحب نے یاد دلایا کہ ریل کا پانی سارے پیسنجروں کے لیے۔ میں ایک مرتبہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں پلیٹ فارم پر کھڑے تھے، حضرت کو ڈائبٹیز تھی، پیشاب کا تقاضا ہوا، تو مولوی سلیمان جو خادم تھے انہوں نے کہا حضرت یہ ریل جو کھڑی ہے یہ ابھی نہیں جا رہی، ہم اس کے جانے کے بعد پھر ہماری ریل کا ہے، آپ اس میں فارغ ہو جائیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سامنے فرمایا مولوی صاحب اس ریل کا پانی ان کے لیے ہے جنہوں نے اس کا ٹکٹ لیا ہے، ہمارے لیے جائز نہیں۔ وہ پلیٹ فارم کے کنارے اور وہ سرکاری بیت الخلا اتنے گندے، مولوی صاحب حضرت بہت گندے، تو کیا ہوا، گندگی ہی تو کرنی ہے، ضرورت سے وہاں فارغ ہوئے۔ لیکن اس لیے دوستو جیسے ہمارے حضرت بار 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 ہمارے لیے رہبری فرماتے ہیں، دنیا حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے، بدلہ پانے کی جگہ آخرت ہے۔ لوگوں کا حق ہے، ریل میں ریل والوں کا، جہاز میں جہاز والوں کا، محلے میں محلے والوں کا، گھر میں گھر والوں کا، اور سب سے پہلا اپنی ذات کا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا۔ اور محنت ایسی مبارک اور ایسی جامع ہے کہ اگر اس کو صحیح اصولوں، صحیح نیت اور صحیح نیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور آخرت بنے،
اس کے سامنے کیا گیا تو جیسے میں نے کہا وہ بنو ثقیف جنہوں نے حضور کے ساتھ طائف میں وہ کیا تھا وہی اللہ پاک بنو ثقیف کو لاتے ہیں اور حضرت مغیرہ بن شعبہ دیکھتے ہیں اور محمد بن قاسم ثقفی آتے ہیں اور کروڑوں کی ہدایت کا سامان بنتے ہیں. کچھ پتا نہیں ہمارے اس مجمع کا کون سا بھائی اللہ کس سے کہاں کتنا کام لے, ہمیں اللہ محروم نہ فرماوے. اسی لیے بے ادبی, گستاخی, معاشیت, گناہ یہ بہت بڑی رکاوٹیں ہیں اور طلب, استغفار, توبہ, اللہ سے معافی مانگنا اور جتنا ہو سکے اس میں کمی نہ کرنا, پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کی دریائیں بہتی ہے اور مسلسل رحمت برستی. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے.